أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، یہ سلسلہ درس جس کا آغاز اگرچہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں سورہ بقرہ سے جو آغاز ہوا تھا تو سورہ مائدہ تک انہوں نے تکمیل کی تھی. اور یاد رہے کہ یہ ترجمہ و تفسیر قرآن کا والد محترم کا پروگرام جو ہے ایک مرتبہ اسی آڈیٹوریم میں مکمل ہو بھی چکا تھا. پھر منتخب نصاب کے دروس، بڑی تفصیلی دروس اس آڈیٹوریم میں ہوئے. پھر اللہ کا نام لے کر انہوں نے دوبارہ قرآن حکیم کے سلسلے کا مطالعے کا آغاز کیا. درس قرآن ہر اتوار کو صبح، اور ان کا درس تو تقریباً 1.5 گھنٹے پر محیط ہوتا تھا. اس کے بعد پھر وہ 1 گھنٹے پر آیا، تاکہ یہ کہ 1 گھنٹے کے پروگرام ریکارڈ ہو کر جو ہے وہ سامعین کے لیے گویا کہ ایک بہت بہتر ایسٹ بن سکے. اور اس کے بعد اواخر 2006 میں سورہ مائدہ کی تکمیل کے بعد پھر یہ سلسلہ درس انہوں نے اس کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 18 برس اس سلسلہ درس کو جاری ہوئے جو میرے کاندھوں پر ذمہ داری پڑی. سورہ انعام سے آغاز کیا تھا اور اب ہم سورہ 3 پر ہیں. بہرحال جو باتیں بھی قرآن حکیم کے مطالعے سے مجھ پر منکشف ہوئیں، مختلف تفاسیر کا میں نے مطالعہ کیا اور ان کا ایک ملخص آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا رہا. اور اصل شے کی جو پیش نظر تھی وہ یہی تھی کہ انجمن خدام القرآن کی جس کا موٹو تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک اس قرآن کو پہنچاتے ہیں. اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ جیسا کہ سورہ قمر میں 5 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا یا 4 مرتبہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت آموزی کے لیے بہت سہل اور بہت آسان بنا دیا. اور پھر ہمیں جھنجھوڑا گیا تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے کوئی نصیحت حاصل کرے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کی واضح و نصیحت جو قرآن میں بیان کی اس پر عمل کرنے کو تیار ہو. تو بہرحال یہ سلسلہ ہے جو الحمدللہ جاری ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب ہم وہاں سورہ 3 کے اوپر ہیں الحمدللہ. پچھلی نشستوں میں جو صورتیں ہم نے پڑھی وہ جوڑوں کی شکل میں تھی. سورہ طارق، اس سے پہلے سورہ بروج ایک جوڑا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، اور اسی طرح سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کے ساتھ متصل سورہ غاشیہ. یہ بہت خوبصورت جوڑا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز کی 2 رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فجر اور سورہ بلد پڑھی، وہ بہت خوبصورت جوڑا تھا. سورہ شمس، سورہ لیل، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور سورہ لیل کا آغاز ہوا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، بہت خوبصورت جوڑا.
اور پھر سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ بعض صحابہ کرام ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے ایک بات تو ہم پر یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے، لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز میں موجود نہیں، وہ سورہ برات ہے جسے ہم سورہ توبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو سورہ ضحیٰ، سورہ انشراح بہت خوبصورت جوڑا، معلوم ہوتا ہے ایسا تسلسل ہے ان کے درمیان کہ کہیں درمیان میں کسی قسم کی کوئی مغایرت ہے ہی نہیں، اور واحد کے صیغے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اس کے بعد یہ سورہ 3 ہے جو اپنی مزاج کے اعتبار سے منفرد صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت ہی جامع ہے کہ اس میں انسان کی خلقت اور اس کے جو ایکسٹریمز ہو سکتے ہیں دو، اس کا ذکر کر دیا گیا کہ ہم نے انسان کو کتنے اونچے مرتبے کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا، اور اس کے بعد اپنے حیوانی تقاضے، نفسانی جبلتوں اور یہ تمام جو بشری تقاضے تھے اس کے زیر اثر یہ پستوں میں سب سے پست ہو گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پہلی آیات جیسے کہ ہم نے پچھلی صورتیں پڑھی تھی اس میں بھی قسمیہ آیات ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا قسم ہے تین کی، تین انجیر کو کہتے ہیں، اور یہ جو دو پھلوں کا ذکر آیا شروع ہی میں والتین والزیتون، تو یہاں سے ہمارے ہاں بہرحال طب نبوی اس کی بھی بنیاد بنتی ہے کہ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو پھلوں کی نوعیت کی پیدا کی ہیں، جس کا ذکر قرآن میں یہی نہیں بلکہ یہ کہ زیتون کا ذکر جو ہے وہ اور بھی کئی مقامات کے اوپر ہے، تو ان کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دور میں بھی ڈاکٹرز جو ہیں اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ انجیر ہو یا زیتون ہو، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غذائیت جس طرح بھر دی ہے، اور زیتون کے اندر جو ایک جسے آپ کہیے، جسے قرآن بھی کہتا ہے تنبت بالدہن، کہ جس کے اندر ایک تیل بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا جس شخص کے پاس زیتون کا تیل ہے تو اس کے پاس تو گویا کہ بہترین سالن موجود ہے، کہ تیل کو ذرا آگ پر گرم کیا، اس میں تھوڑی سی مرچیں اور کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ نمک ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے روٹی کے ساتھ آپ اس کو کھا لیجئے تو بہترین سالن بھی ہے۔ تو بہرحال یہ دو پھلوں کا جو ذکر یہاں کیا گیا، بہت سے حضرات نے یہاں مراد گویا کہ اس کے خالصتاً طبی فوائد لیے ہیں کہ ان کے اندر بڑی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے اس کو صحت کے اعتبار سے بہت ہی مفید بنا دیا انسانوں کے لیے۔ لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر پھر اگلی دو آیات جو ہیں دلیل ہیں۔ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی۔ اب کوہ طور جو ہے وہ تو ایک خشک پہاڑ ہے، اب وہاں کسی قسم کا کوئی ایسا پھل یا میوہ نہیں ہے کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال کوہ طور کی خصوصی مناسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، قرآن میں ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر، جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا۔ اسی طرح طور سینا کا ذکر جو ہے سورہ مومنون کی آیت میں موجود ہے، کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلت نبوت سے بھی نوازا گیا تھا، اور خاص طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی تو مجھے حاصل ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ کاش کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کر سکوں، اپنے رب کا دیدار کر سکوں۔ ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ سکوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر انسان کی آنکھوں کے اندر وہ سکت نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ دیدار رب کا تحمل کر سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا،
اور جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا قرآن حکیم میں. ان میں سب سے بڑی نعمت جس سے انسان کو جو لذت اور جو سکون اور جو خاص کیفیت حاصل ہوگی وہ دیدار رب کی کیفیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے خود جو ہے اپنے آپ کو دکھا بھی دیں گے اور بندے ان کو دیکھیں گے، دیدار کریں گے اپنے رب کا. تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، طور سینین سے مراد گویا کہ وہ پہاڑ کہ جو وادی سینا میں تھا، وہذا البلد الامین، اور پھر یہ شہر جو بہت ہی امانت دار ہے، جو بہت ہی پاک ہے. اور یہاں اس سے کوئی جو ہے اور شہر مراد نہیں لیا جا سکتا سوائے شہر مکہ کے، وہذا البلد الامین. تو گویا کہ اگلی دو آیات کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو پچھلی دو آیات میں اگرچہ دو پھلوں کا ذکر کیا گیا لیکن وہاں بھی مراد دو رسول ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کوہ ارارات میں، جسے کوہ جودی بھی کہا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں کر لنگر انداز ہوئی تھی وہ جودی کا پہاڑ تھا. اور گویا کہ وہاں یہ معلوم ہوتا ہے قرآنی سے، اور شاید آج بھی لوگوں کو کے علم میں ہو جو لوگ وہاں جاتے ہوں، کہ وہاں جو ہے یہ انجیر کے پودے بکثرت ہوتے تھے. اور ایک رائے یہ بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تھا تو اسی کوہ ارارات پر بھیجا گیا تھا، اس لیے کہ جب شیطان کے وسوسے میں آ کر انہوں نے اللہ کی ایک جو منع کر دیا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، دیکھو آدم اور اس کی بیوی دونوں مراد تھے، انہیں مخاطب کیا گیا کہ یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ پھٹکنا، گویا کہ اس کا پھل تم نہیں کھا سکتے. تو اس کے بعد جو ذکر ہے اس کا میں ذکر زیادہ نہیں کرنا چاہتا. پھر بہرحال ان کے جو ہے جو بھی شرمگاہیں ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئیں تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکا. اور اس بات کی بائبل جو ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ وہ پتے جو تھے وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے. تو گویا کہ جو کہا گیا وہ 3 قسم ہے انجیر کی، اس سرزمین کی جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی پھر آگے نسل چلی ہے. اور وہاں کا نمایاں ترین جو پھل ہے وہ 3 تھا جسے ہم انجیر کہتے ہیں. وہ 3 قسم ہے اس سرزمین کی، یا حضرت نوح علیہ السلام جیسی شخصیت، اس لیے کہ آگے جو مقسم علیہ ہم پڑھیں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ قسم کیوں کھائی گئی، جہاں ان شخصیتوں سے کو مراد لیا گیا. والزیتون، اور زیتون جو ہے اصل میں ارض فلسطین، اور آپ کو معلوم ہے آج کل جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، ظلم و شب و ستم کے جو بھی پہاڑ وہاں توڑے جا رہے ہیں، اور آگ اور خون کی جسے آپ کہیے کہ بھٹی ہے کہ جس میں سے اہل فلسطین گزر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہو چکی ہیں، اور ابھی کسی طرح جو ہے محسوس نہیں ہو رہا کہ معاملہ کسی طرح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا مستقل جنگ بندی ہو جائے گی. اس لیے کہ یہود جو ہے انہوں نے تو اپنے طور پر طے کیا ہوا ہے کہ یہاں ہم کسی مسلمان کو نہیں چھوڑیں گے. جس طرح ہندوؤں کا بھی بالآخر جس کے نتیجے میں ہندتوا کا جو ایک عقیدہ ان کا موجود ہے کہ یہ سرزمین جو ہے ہندوستان کی صرف ہندو مذہب کے لیے ہے، ہندوؤں کے علاوہ جو کوئی بھی ہے، خواہ وہ عیسائی ہو، اب عیسائی یہودی سب اس کے اندر آ جائیں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں، انہیں کوئی حق نہیں ہے اس سرزمین میں رہنے کا. لہٰذا ان کا یہ عزم ہے کہ اگلے چند سالوں کے اندر، اگلے 10 سالوں کے اندر جو ہے یہاں صرف ہندو ہی موجود رہیں گے، بقیہ سب کو ہم یا ہلاک کر دیں گے یا انہیں مجبور کر دیں گے کہ اس خطے کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں. یہی معاملہ یہود کے نزدیک اس وقت وہی ان کا آئیڈیل ہے کہ وہاں سے جو بھی غزہ کی پٹی ہے، فلسطین، وہاں سے مسلمانوں کو نکار باہر کریں، ان کی جو ہے وہ نسل کشی کر دیں اور کسی ایک مسلمان کو زندہ نہ چھوڑیں. تو والزیتون، وہ زیتون والی سرزمین جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. تو گویا کہ پہلی جو اصطلاح ہے جو قسم کھائی گئی وہ سرزمین کے جہاں انجیر بہت کثرت سے ہوتی تھی، حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ سرزمین کے جہاں کثرت کے ساتھ زیتون ہوتا تھا، بہترین کوالٹی کا زیتون جو ہے وہ ارض فلسطین کے اندر ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیتون وہ درخت ہے کہ جس کے اوپر جتنی زیادہ حرارت پڑے گی سورج کی اتنا ہی اس کا تیل جو ہے زیادہ سے زیادہ مصفہ ہوگا، جس کا ذکر سورہ نور میں کیا گیا نا. اس میں بھی ہمارے مفسرین نے مراد جو ہے وہ زیتون کو لیا ہے، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ جو تیل وہاں سے برآمد ہو زیتون کا برآمد تھا جو انتہائی مصفی ہے، انتہائی شفاف ہے. جس طرح پیٹرول جو ہے اس سے زیادہ کوئی چیز شفاف اس اعتبار سے نہیں ہو سکتے کہ آپ نے ذرا دیا سالی سلائی جو ہے وہ
سلگائی اور فوراً آگے بڑھ کر اس کو جو ہے وہ کیچ کر لیتا ہے، آگ کو خود گویا کہ کیچ کر لیتا ہے۔ یہی معاملہ زیتون کا بھی ہے کہ جتنے بھی تیل ہیں ان میں سب سے زیادہ ریفائنڈ اور سب سے بہترین اور بہت سے صاف ستھرا تیل جو ہے وہ زیتون کا ہے۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور وادی سینا جہاں کوہ طور موجود ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مراد ہیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور گواہ ہے، قسم ہے یہ شہر مکہ جو بہت امین شہر ہے، بہت پاک شہر ہے، جہاں اللہ کا گھر موجود ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، جس کے گرد طواف کیا جاتا ہے، وہ شہر مکہ میں ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ تو وہذا البلد الامین، اور شہر مکہ میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اگر شخصیات کو مراد لیں تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم من الرسول میں سے ہیں۔ وہ 5 رسول جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اولو العزم ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو 4 کا یہاں ذکر کر دیا گیا، والتین والزیتون وطور سینین، وہ سرزمین کے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو مبعوث فرمایا، وہذا البلد الامین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکین ہیں اس بلد امین کے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں شہر مکہ میں بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اور یہ وہ سونے کی زنجیر ہے جس کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں انخلا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں کہا گیا ہے ایک فطرت ہے کہ جس کے درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان تقریباً 1800 برس، 1800 برس کا فصل، اور اس نسل میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق جو تھے، جو حضرت سارہ کے بطن سے تھے، ان سے آگے نسل پھیلی ہے بنی اسرائیل میں، اور اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نبی اور رسول آئے، بہت سے صلحاء آئے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس دنیا سے اٹھے ہوئے رفع آسمانی ان کا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گویا کہ تقریباً 550 برس، 570 برس بیت چکے تھے۔ یہ بہت بڑا وقفہ ہے۔ اور یہودی آ کر جو مدینہ میں آباد ہوئے تھے، جیسا کہ آپ کے علم میں بات بارہا سامنے آتی رہی ہے، وہ اس لیے کہ ان کی تورات میں پیشین گوئی موجود تھی کہ آخری رسول کھجوروں والی سرزمین میں آئیں گے۔ اس وقت مدینہ کو کھجوروں والی سرزمین کہا جاتا تھا، اس وقت اس کا نام جو ہے بعد میں مدینہ پڑا نا، مدینۃ النبی، نبی کا شہر، لیکن اس سے پہلے تو اس کا نام یثرب تھا، یا معروف تھی کھجوروں والی سرزمین۔ جس طرح زیتون والی سرزمین ہے، اسی طرح جو ہے وہ انجیر والی سرزمین ہے۔ پھر یہ کہ کوہ طور کا ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مراد دی گئی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ شہر کے جو بہت ہی امین ہے، امن والا شہر ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بے آب و گیاہ وادی، سنگلاخ، پتھریلی زمین، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو یکا و تنہا چھوڑ کر اللہ کے حکم سے وہاں سے چلے گئے۔ آپ کو معلوم ہے جس کی بھی کچھ نہ کچھ دلچسپی ہے دین کے ساتھ، اور انبیاء اور رسول کے احوال و واقعات معلوم ہیں، انہیں معلوم ہے یہ پورا قرآن حکیم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ گویا کہ تعمیر ثانی ہوئی ہے بیت اللہ کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں۔ بیت اللہ تو حضرت آدم کے زمانے سے موجود تھا، اگرچہ قرآن حکیم میں اس کے لیے دلائل موجود نہیں ہیں، لیکن اگر یہ بات کہہ دی گئی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، تو یہاں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مکہ میں جو بیت اللہ ہے وہ سب سے پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا گیا تو کچھ جو بھی شعائر عبودیت تھی وہ سکھائی گئے تھے نا، تو بیت اللہ اس وقت سے موجود تھا۔
اس کے بعد مرور زمانہ میں پھر وہ ڈھہ گیا، اور پھر اس کی تعمیر ثانی کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اب یہ جو پہلی 3 آیات ہم نے پڑھی جس میں قسمیں کھائی گئیں، خواب و سرزمین کی قسم کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے زمانہ کی بھی تو قسم کھائی ہے نا، والعصر، سورج کی قسم کھائی ہے، والشمس، رات کی قسم کھائی ہے، چاند کی قسم کھائی ہے، والقمر، قسم ہے چاند کی، اور اسی طرح یہ شہر امین جو ہے، یہ امن والا شہر جو ہے، اس کی بھی قسم کھائی جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ تو پہلی 3 آیات میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، مقسم علیہ کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مقسم علیہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر شرف اور کرم اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ تمام فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ ریز کر دیا گیا۔ کتنے مقامات پر قرآن میں ذکر موجود ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ہاں ایک بدبخت تھا جو اگرچہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو چکا تھا، ابلیس جس کا نام عزازیل ہے، جو اپنے زہد اور تقوی اور ورع کی بنیاد پر اس صف میں شامل ہو چکا تھا، اس نے انکار کر دیا، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ قرآن میں ذکر موجود ہے اس کا۔ تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، انسان خواہ گناہوں کی پوٹ ہے، گندگی کا کیڑا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کی تخلیق اس مقام پر ہوئی تھی، مسجود ملائک بنایا گیا تھا اسے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس لیے کہ آدم کو مسجود ملائکہ بنانے والی شے کیا تھی؟ وہ رب کی روح تھی کہ جو پھونکی گئی تھی آدم میں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ مسجود ملائک آدم تب بنے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس خاکی جسد کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ مِن رُوحِي، اس کی کوئی تعویل ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا کہ ایک ملکوتی عنصر جو ہمارے اندر موجود ہے، جو ہمارا روحانی وجود ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں رمضان المبارک، اس کے بعد ہمارا یہ پہلا درس ہے جو آج ہو رہا ہے، اس میں یہ بات کھول کر بیان کی گئی تھی۔ قرآن اکیڈمی کی مسجد میں نے بھی بیان کی، اور جہاں بھی ہمارے استقبال رمضان کے پروگرام ہوئے وہاں اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ دن بھر کے روزے کے نتیجے میں ہمیں کچھ کنٹرول حاصل ہوا اپنی حیوانی جبلتوں پر، نفسانی تقاضوں پر۔ گویا کہ ہمارا یہ جسد جو ہے اسے کچھ کمزوری لاحق ہوئی، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، 16 گھنٹے کے بھی روزے بھی تو گزرے ہیں نا، اور شدید گرمی کے روزے۔ اور اس زمانے کا تصور کیجئے، نہ کوئی واٹر کولر تھا اور نہ کسی قسم کے روم کولرز تھے، نہ ایئر کنڈیشنرز تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مجھے تو اپنے بچپن کے روزے یاد ہیں کہ اسکول میں ہم جایا کرتے تھے، وہ گرمیوں کا زمانہ تھا، گویا کہ آج سے میں تقریباً آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ 55-60 سال پہلے کی، اور روزے رکھنے کی بچپن میں بھی گویا کہ کوشش ہوتی تھی، جیسے کہ آج بھی آپ کو معلوم ہے چھوٹے بچے جو ہیں 8, 9, 10 سال کا بچہ بھی روزہ رکھ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اب جو سہولتیں میسر ہیں پہلے تو نہیں تھی۔ تو کالج سے جب واپس آتے تھے تو زبان جو ہے وہ چمڑا بن کر تالو کے ساتھ چپکی ہوتی تھی، اور افطار کے وقت سوائے اس کے کہ جب سے پہلے 2-3 گلاس جو ہیں آپ ٹھنڈے پانی کے یا مشروب کے نہ پی لیں، آپ کو نوالا اپنے حلق سے اتار نہیں سکتے تھے۔ اب تو یہ تمام چیزیں، موسم میں بھی بڑے تغیرات ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمیں سہولتیں میسر آ گئی ہیں جس میں موسم کے اثرات جو ہیں وہ کم سے کم تر ہو جاتے ہیں، تو اس کے بنیاد پر روزہ اتنا مشکل نہیں رہا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو حیوانی وجود ہے اسے کمزوری لاحق ہوتی ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہماری روح جو ہے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہتی ہے، اور اس کے لیے یہ قرآن حکیم ہے جو روح کی غذا ہے۔ آپ نے افطار کیا تو جو کمزوری واقع ہوئی تھی اس کو ریلیف مل گیا، آپ نے کچھ کھایا ہے، 2-3 کھجوریں کھائی ہیں، کچھ پانی پیا ہے، کچھ اور چیزیں کھائی ہیں، ایک تقویت کا احساس ہوا۔ یہی وجہ ہے جو بہت خوبصورت دعا ہے جو افطاری کے وقت جو کرتے ہیں کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق، اللہ تعالیٰ نے جو بھوک لگی ہوئی تھی، جو پیاس لگی ہوئی تھی، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ افطاری کے وقت بندے کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ اسے کچھ کھانے کو ملا، اور دوسری طرف یہ کہ اپنے رب کی رضا حاصل ہو گئی۔
تو رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ تعلق، تاکہ ہماری روح جو ہے وہ متوجہ ہو اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف. تو انسان کو تو ہم نے اس مقام پر پیدا کیا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ سے یہ سمجھا گیا ہے کہ انسان جو ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے تو اس کے حیوانی تقاضے ہوتے ہیں نا. لذت ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، کتنے حرام میں منہ نہیں مارتا. اسی طرح اور کتنی ہی چیزیں ہیں حیوانی جبلتیں جس کی تسکین کے لیے انسان سب کچھ گزرتا ہے. تو کہا گیا کہ انسان تو اصل میں گندگی کا یہ کیڑا ہے، کوئی گناہوں کی پوٹ ہے، اور یہ ہے وہ ہے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ انہی انسانوں میں سے وہ بھی تھے جو معراج انسانیت تھے، جو انبیاء میں سے تھے، جو رسولوں میں سے تھے، جو صلحاء میں سے تھے، جو صدیقین میں سے تھے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ پوری کیٹیگری موجود ہے. تو گویا کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت اوپر اونچی تقویم پر پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا. جتنی جملہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے ٹاپ پر انسان کو رکھا. سورہ رحمان کی شاید آیات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں. 4 آیات میں 4 ٹاپ کی چیزوں کا ذکر کیا گیا. الرحمن، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے ٹاپ پر صفت رحمت. علم القرآن، جملہ تعلیمات میں، جملہ علوم میں سب سے ٹاپ کا علم قرآن کا علم. خلق الانسان، جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر انسان. علمہ البیان، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں ان میں سب سے ٹاپ کی صلاحیت قوت بیان ہے. والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا پھر اس کے بعد جسے آپ وہ کہتے ہیں نا A = B اور B = C، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ A = C. تو ان ساری آیات کو اگر آپ جمع کر لیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. انسانوں میں بھی سب سے ٹاپ پر ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کے علم سے دوسرے لوگوں کو منور کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. تو انسان مایوس نہ ہو اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اپنے آپ کو لے جائے کہ انسان جو ہے وہ تو بالکل گناہوں کی پوٹ ہے، گندگی کا کیڑا ہے. اس کے آئیڈیل ہونے چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی تو انسان تھے نا. قرآن میں کتنے مقامات پر حضور کی بشریت کو ہائی لائٹ کیا گیا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں، تم جیسا ہوں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، ان تک اللہ اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے. رسالات ربہم جو کہا گیا، ان کے رب کے پیغامات ان تک پہنچانے والے کون ہیں؟ نبی اور رسول ہیں. تو انسان کے اوپر مایوسی جو طاری ہو جاتی ہے کہ شاید انسان جو ہے وہ پستی کا کیڑا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی تخلیق بہت اونچے مرتبے پر کی گئی، بہترین تقویم پر. اس کے اندر آدمی زیادہ طرف معجونس، یہ دونوں عنصر موجود ہیں. حیوانی وجود بھی ہے اس کا اور ایک روحانی وجود بھی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف لی، اس لیے کہ کوئی شے بھی واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن شامل نہ ہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا ایک لقمہ بھی اگر اس کے حلق سے نیچے گزرتا ہے، اور یہ حضور کی حدیث ہے، وہ اپنے رب سے اذن کا طالب ہوتا ہے، پروردگار میں اس شخص کے حق میں زہر بن کر کام کروں یا غذا بن کر اتروں. حدیث کے الفاظ ہیں. تو ثم رددناہ اسفل سافلین، یہاں جبر نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے حیوانی تقاضوں کے تحت اتنی پستی میں چلا گیا کہ اسفل سافلین ہو گیا. جملہ مخلوقات میں سب سے بدترین، جسے ہم کہتے ہیں نا بدترین خلائق. ایک وہ ہے کہ جو انسانیت کے معراج کے اوپر ہیں، ایک بدترین خلائق ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے حیوانی وجود کے اندر گم کر دیا. اور حیوان تو اس اعتبار سے بھی انسان سے کہیں بہتر ہے. آپ کو معلوم ہے
کہ حیوان اگر چیر پھاڑ کرے گا تو اس میں صرف دو چیزوں کو استعمال کرے گا نا، اپنے پنجوں کو اور اپنے دانتوں کو. اور آپ نے بعض اوقات ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں گی کہ ایک ببر شیر صاحب ہیں اور کوئی تقریباً 10 کتوں کے نرغے میں آ گئے اور وہ کتے اسے چیر پھاڑ کر کھا گئے. اسی طرح یہ ہائیناس جو ہیں، ہائیناس کے جبڑے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ شاید کوئی حیوان ایسا نہیں ہے کہ جس کے جبڑوں کی فورس اتنی ہو جتنی کہ جسے ہم لگڑ بگڑ کہتے ہیں. یہ ہائیناس ہیں، یہ ہڈیوں کو چٹک دیتا ہے. تو ہائیناس کا کوئی گروپ ہو اور ان کے کہیں نرغے میں ایک شیر آ جائے تو وہ اپنے پھر سارے بدلے لے لیا کرتے ہیں، اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں. تو حیوانات کے پاس کسی دوسرے کو چیرنے پھاڑنے کے لیے سوائے اپنے دانتوں کی اور پنجوں کی اور تو کچھ نہیں ہے. لیکن انسان ایک میزائل کہیں داغا اور سینکڑوں افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. رددناہ اسفل سافلین کی اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی. ایک ایٹم بم تھا جس نے لاکھوں افراد کو لقمہ اجل بنا دیا. حیوان کیا کرے گا؟ حیوان کے پاس تو صرف یہ دو چیزیں ہیں نا. تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں جو قرآن میں کہا گیا نا کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی، ہم نے انہیں دل دیے تھے، ہم نے انہیں کان دیے تھے، لیکن یہ کہ نہ حق بات کو سنا اور اسے قبول کیا، نہ دیکھا اور اسے عبرت حاصل کی، نصیحت حاصل کی. لہم قلوب لا یفقہون بہا. اور آخر میں کیا کہا گیا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ چوپائوں اور حیوانوں، ڈھور ڈنگروں اور درندوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اسے نچلوں میں سب سے نچلا کر دیا. اب یہاں مفسرین نے بہت سی چیزیں مراد لی ہیں جو جی جا سکتی ہیں. جس طرح انسان کو جو ہے جب پیدا کیا تھا تو وہ بہرحال بچپن سے لڑکپن سے پھر جوانی ہے، نوجوانی، جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ضعیف العمری ہو گئی اور ارذل العمر تک پہنچ گیا. 70 80 90 برس کے بعد تو انسان کے اندر سکت نہیں رہتی. تو یہاں یہ بھی کہا گیا کہ انسان کو ہم نے کس قدر قوتیں اور صلاحیتیں دی تھی، اور اس کے بعد بڑھاپے میں اور ارذل العمر میں پہنچ کر زیرو ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا. اور دوسری طرف یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حیوانوں سے بھی نیچے گزر گیا. ہم نے کہاں اسے کتنے اونچے مقام پر پیدا کیا، اپنی روح میں سے پھونکا اس کے اندر، اس جسد خاکی میں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حیوانوں اور درندوں سے بدتر ہو. اور واقع یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب درندگی سوار ہو جائے تو کوئی درندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انسان پر اگر شہوت سوار ہو جائے تو سوروں کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے. حیوانات کے اپنے ضابطہ اخلاق ہیں، آپ نے بہت سی ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی، لیکن یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی ضابطہ اخلاق نام کی شے ہے ہی نہیں سیکس کے معاملے میں. معصوم بچیوں تک کو نہیں چھوڑا جاتا، یہ ہمارے اخبارات اس کے اوپر گواہ ہیں. کس مقام میں بلند پر اس کی ہم نے تخلیق کی تھی اور کہاں گرا تو گرنے والوں میں سب سے نچلا ہو گیا. تو دوسری تعبیر یہ بھی لی گئی جس کا میں نے بھی ذکر کیا آپ کے ساتھ. اور ایک تعبیر اور بھی ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کے بعد اسی انسان کی عظیم اکثریت ہے جسے ہم نے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچا دیا. اور یہ بات ہم سب کے لیے رمح فکریہ ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ کون سا ہے؟ جہاں منافقین کو ڈالا جائے گا. منافق کون ہیں؟ جو اس دنیا میں مسلمان سمجھے گئے. یہ بات لرزا دینے والی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہے وہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے. تو کس مقام کے لیے ہم نے اسے پیدا کیا تھا؟ جنت تیار کی گئی تھی اس کے لیے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جھونک دیا گیا. تو یہ تینوں چیزیں یہاں مراد لی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اصل شے وہی ہے کہ جب انسان انسانیت کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر حیوانات اور درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں ایکسیپشنز موجود ہیں. ذکر کر دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اس سرزمین کا ذکر کرنے سے قسم ہے اس سرزمین کی جہاں انجیر ہوتا تھا، اس سرزمین کی جہاں زیتون ہوتا تھا، اس سرزمین کی جہاں کوہ طور واقع ہے،
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور قسم ہے اس شہر امین کی، امن والے شہر کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ اسی کے شاہکار ہیں نا، اسی کے مظاہر ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند تخلیق پر پیدا کیا تھا، بہت اونچی تقویم پر پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ سورۃ العصر انشاءاللہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ جو والد محترم کا جو منتخب نصاب جو ترتیب دیا گیا تھا، اس کی بنیاد سورۃ العصر ہے، جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے، عظیم ترین صورت ہے سورہ فاتحہ، جسے نماز کی ہر رکعت کا جز بنا دیا گیا، لیکن جامع ترین صورت، مختصر ترین الفاظ میں معانی اور مفاہیم، اس کا ایک خزانہ جو جمع کیا گیا وہ سورۃ العصر میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی انداز ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی دو شرطیں وہی جو سورۃ العصر میں بیان کی گئیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ سورۃ العصر کی 4 شرائط کو پھر ذہن میں تازہ کر دیجئے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ ان سے کم پر نجات کا کوئی وعدہ نہیں، بلکہ ہلاکت ہے۔ اور حضور کی ایک روایت میں، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جہنم کی وادی ہے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، جہاں منافقین کو جھونکا جائے گا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، کہ انسان تباہی اور ہلاک سے دوچار ہوں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی واضح نصیحت کی، اور اس راہ میں جو مشکل اور تکلیف آئی اس کو برداشت کیا، صبر سے کام لیا۔ ان میں سے 2 چیزوں کا ذکر یہاں کر دیا گیا، بنیاد یہی ہے۔ اگر ایمان واقعی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ عمل صالح ہوگا۔ منطق میں کہتے ہیں نا، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ اگر عمل صالح نہیں ہے تو اس کے معنی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ایمان اس درجے کا موجود نہیں جو انسان کے عمل و سیرت و کردار پر اثر انداز ہو سکے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ گوئے کہ ایگزمپشن ان انسانوں سے جو اسفل سافلین ہیں، جو گرنے میں بھی بہت نیچے چلے گئے، ان کے لیے بھی اب بھی ایک دروازہ کھلا ہے، ایمان لائیں، قدم آگے بڑھائیں، نیک اعمال کریں، تو وہ بھی اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور نے تو فرمایا، کوئی احد جتنا بھی اگر گناہ کسی کے دامن اعمال میں ہے، صدق دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ تمام معاف کر دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ کسی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس کا ارتکاب ہی نہیں ہوا اس سے۔ تو ایگزمپٹڈ وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا مطلوب نہیں ہے، یہ اس ایمان کا ایک ظاہری پہلو ہے، کلمہ شہادت ہے، جس کو ادا کرنے کے بعد آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اصل شے جو مطلوب ہے وہ دل کے یقین والا ایمان ہے، جس کا لازمی نتیجہ اعمال صالحہ ہوں گے۔ اس کی والد محترم جو مثال دیا کرتے تھے، اچھا یہ مثالیں بار بار ذہن میں تازہ ہو جائیں، کہیں آگ روشن ہو تو کیا ممکن ہے کہ اس کے ارد گرد کا ماحول گرم نہ ہو؟ ممکن نہیں۔ اگر آپ آگ کے قریب سے قریب ہو رہے ہیں اور آپ کو گرمی محسوس نہیں ہو رہی، تو آپ اس کا نتیجہ کیا نکالیں گے؟ یہ آگ نہیں ہے، آگ نما کوئی شے ہے۔ اور آج کل اس قسم کی مصنوعی جو ہے آگ پیدا بھی کر دی جاتی ہے کہ دور سے دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ وہاں قریب جاتے ہیں تو آپ کو تو حرارت، تمازت اور گرمی محسوس نہیں ہوتی، اور قریب چلے گئے، حد یہ کہ بالکل قریب پہنچ کر بھی وہاں کوئی حرارت نہیں، تو آپ نے نتیجہ کیا نکلا؟ یہ آگ نہیں ہے، آگ نما کوئی شے ہے۔ یہی معاملہ اعمال صالحہ اگر نہیں ہے، تو ایمان نما کوئی شے ہے جس پر ہم نے کوئی قناعت کر لی۔
دل کے یقین والا ایمان ہو تو ممکن نہیں کہ انسان کے اعمال صالح نہ ہوں۔ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ انسان جو ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، غلطی ہو جانا، کوتاہی ہو جانا، غفلت ہو جانا، بھول چوک ہو جانا، نسیان۔ انسان تو مرکب ہے، جذبات میں آ کر کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا، لیکن آدمیت کیا ہے جو حضرت آدم نے کیا تھا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے تھے، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہماری مغفرت نہیں کی، ہمیں گناہوں سے پاک نہیں کیا، تو ہم تو انتہائی تباہ و برباد لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس بات کا احساس ہو کر انسان کا عزم تازہ، عزم نو کے ساتھ جو ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے توبہ کے بعد تجدید ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں۔ کوئی شخص جب کسی گناہ کے عمل کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر پرندے کی طرح منڈلانے لگتا ہے۔ توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس دل میں داخل ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ بھی اس نچلی سطح تک گر چکے تھے وہ بھی صدق دل سے توبہ کریں اور تجدید ایمان کر لیں اور نیک اعمال کر لیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان سے ان کے رب کا وعدہ ہے، پختہ وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر اپنے بات کا پکا تو کوئی نہیں نا۔ اس کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سورہ شمس میں بھی پڑھا تھا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو ان باطنی نجاستوں سے پاک کر لیا، صاف کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس شخص نے اپنے اس روحانی عنصر کو کہیں حیوانی تقاضوں میں دبا دیا تو وہ تو خائب و خاسر ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یہ در توبہ کھلا ہوا ہے، آگے بڑھو، قدم آگے بڑھاؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سورۃ تغابن کے اندر بڑی خوبصورت تدریج بیان کی گئی، اللہ کی معرفت کی بڑی بڑی نشانیوں کو ظاہر کیا گیا، اور اس کے بعد ایمان کی پرزور دعوت، قدم آگے بڑھاؤ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ اپنے دل کو کھنگالو گے تو اندر سے بھی یہی صدا آئے گی، یہی ندا آئے گی، جسے ہم ندائے فطرت کہتے ہیں، تمہارا رب ہے، اس کی فرما برداری لازم ہے تم پر۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا، سوال جواب ہوگا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا، اور پھر یہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے تو پھر وہ اجر ہے کہ جس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، بے انتہا، جس کا کوئی اینڈ نہیں۔ جنت کی نعمتوں کو ہم اپنے مادی جو پیمانے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا نا، جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو تمہارا قلب اور ذہن اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، جسے ہم کہتے ہیں وہ دنیا ہی کوئی اور ہے۔ ہاں تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تمہارے اپنے سمجھانے کے لیے ہیں، کہ وہاں انار بھی ہوں گے، وہاں کھجوریں بھی ہوں گی، وہاں زیتون بھی ہوگا، شہد کی نہریں بھی ہوں گی، دودھ کی نہریں بھی ہوں گی۔ وہ تمہاری گویا کہ جو چیزیں تم جس کا کوئی ادراک کر سکتے ہو، الفاظ کا جامع ان کو پہنایا گیا۔ لیکن جہاں تک وہ جس دنیا کی بات ہے، وہ تو دنیا ہی کوئی اور ہے، اس کا تم تخیل کر ہی نہیں سکتے۔ لہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے وہ اجر ہوگا کہ جس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، جو ہمیشہ کا ہے، جس کو قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر کہا گیا، وہ باغات کے جن میں جو زندگی تمہیں دی جائے گی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے وہ اجر ہے جو غیر منقطع ہے، جو بے انتہا ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں اس کے بعد کہ ان پر حقائق واضح ہو چکے۔ قرآن میں کتنے اسالیب کے ذریعے بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضار دیکھ، یہ عظیم کائنات کیا خود بخود وجود میں آ گئی یا کوئی کنٹرولر ہے اس کا؟ آج سے 1000-1500 برس پہلے والے انسان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہماری اس کائنات کی وسعت کیا ہے، لیکن آج ہمارا علم ہے کہ ہماری گلیکسی جو ہے، جس گلیکسی میں وہ سولر سسٹم بھی شامل ہے اور اس جیسے کروڑوں نہیں اربوں سسٹمز اور شامل ہیں، اس کی وسعت کتنی ہے؟ بلینز آف لائٹ ایئرز، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں کیلکولیشن کے اندر جو ہے صفرے بڑھاتے چلے جائیے تو 100-150 صفرے آگے لگا دیجئے تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات جو پیدا کی ہے اس پر غور تو کرو۔ تو یہ تمام حقائق واضح ہو جانے کے باوجود بھی جزا و سزا کا انکار کر رہے ہیں۔ انسان کے جو جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر ہے، کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اسے یوں ہی بیکار عبث پیدا کر دیا گیا تھا؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایک پہلو اس کا وہ بھی ہے کہ جو ایمان لے آئے وہ سمجھتے ہیں صرف کلمہ شہادت ادا کرنے پر ہی جنت ان کے لیے گارنٹی کر دی جائے گی۔ نہیں، اس دنیا میں ہم آزمائیں گے انہیں، ہم دیکھیں گے کہ کتنے پکے ہیں اپنے اس وعدے کے، اپنے اس قول کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو ہمیشہ سے آزماتے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ صحابہ کرام پر کیسی کیسی آزمائشیں نہیں ہیں، انبیاء اور رسول پر کیسی کیسی آزمائشیں نہیں آئیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، آزماتا ہے۔ لیکن جس طرح کوئی بھی سونار جو ہے کسی اور کو دہکا کر اس کے اندر سے خالص کندن اور خالص سونا برآمد کرتا ہے، اسی طرح گویا کہ ان چکیوں میں سے گزرنے کے بعد، امتحانات کی چکیوں میں سے گزرنے کے بعد انسان زر خالص بن جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور چار جو ٹاپ کی شخصیتیں تھیں ان کا ذکر کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی 3 آیات کے اندر جن 3 علاقوں کا ذکر کیا گیا وہ منسوب ہے ان رسولوں کے ساتھ۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، بظاہر جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی تو کامیابی کی کوئی امید، ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ ہے۔ ممکن ہے سن 2 یا 3 نبوی میں نازل ہوئی، ابھی تو ہجرت ہوگی 10 سال کے بعد، پھر کہیں جا کر وہ دوسرا دور شروع ہوگا جس میں غزوہ بدر بھی ہے، غزوہ احزاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن فتوحات سے مسلمانوں کو نوازا، لیکن ابھی تو دور دور تک کہیں کسی امید کے کوئی امکان نہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہی شہر جہاں سے نکالا جا رہا ہے ایک دن اسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ دن بھی تو آیا نا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو الدین ہے، جو بدلے کا دن ہے، اس کی تکذیب کر رہے ہیں لوگ، آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے یا نہیں؟ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھنے یا سننے کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے، بلا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ، اے پروردگار ہم گواہ ہیں اس حقیقت پر کہ تو ہے احکم الحاکمین، فیصلے کا اختیار تیرے پاس ہے۔ اس دن تو فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہوگا یوم حشر کو۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن بادشاہی اور اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا۔ تو فیصلہ کرنے والوں میں، سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہاں یہ سورہ مبارکہ کل 8 آیات پر مشتمل تھی، وہ یہاں مکمل ہوئی۔ ہمارا وقت اب ختم ہو چکا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔